بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے۔ رمضان کے اہم واقعات میں سے ایک انتہائی اہم واقعہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم کا تعلق بھی اسی ماہ مبارک سے ہے۔ یہ اہم اور بنیادی حکم حرمت سود کا ہے۔ جب تک سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، عرب میں سودی لین دین عام تھا۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد واقعہ پیش آیا کہ بنی ثقیف اور بنی مخزوم کے درمیان وسیع سودی کاروبار تھا۔ بنی مخزوم مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بنی ثقیف کو سود کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس بات پر دونوں قبیلوں میں جھگڑا ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو کچھ رہ گیا ہے اسے بھی چھوڑ دو اگر تمہیں اللہ کے حکم کا یقین ہے۔ یہ آیت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ سود کی حرمت اور ممانعت کے بارے میں قرآن حکیم میں 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ 7 آیتیں سورہ بقرہ میں، 1 آیت سورہ آل عمران میں، 1 آیت سورہ نساء میں اور 1 آیت بعض مفسرین کے قول کے مطابق سورہ روم میں ہے۔ اس طرح کل 10 آیتیں ہو جاتی ہیں جن سے سود اور اس پر مبنی ہر قسم کے کاروبار کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ جس وقت سودی لین دین کی ممانعت ہو گئی تو مسلمانوں نے تو بلا حیل و حجت تمام سودی کاروبار یکدم اس طرح چھوڑ دیے جس طرح شراب کی حرمت نازل ہوتے ہی شراب پینا، خریدنا اور فروخت کرنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا، حتیٰ کہ شراب کے برتن بھی توڑ ڈالے تھے۔ مسلمانوں کا جو سود غیر مسلموں کے ذمہ واجب تھا انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، لیکن غیر مسلموں کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ اس اسلامی حکم کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوگا، تو ان کے دل سے یہ بات نکالنے کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ وضاحت فرما دی کہ اس حکم کا اثر غیر مسلموں کے علاوہ مسلمانوں پر بھی ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے عم محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بڑی بڑی رقمیں کالعدم قرار دینے کا اعلان فرمایا جو ان کی غیر مسلموں کے ذمے واجب الادا تھیں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی معاملات کو ختم کرنے کا اعلان اس لیے فرمایا کہ ایک رسول کے شایان شان یہی بات تھی کہ وہ لوگوں کو جس برائی سے منع کرے پہلے خود اس سے رک جائے، اور جس بھلائی کا دوسروں کو حکم دے اس سے پہلے خود اسے اپنائے۔ تبلیغ و تلقین کا سب سے مؤثر طریقہ یہی ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کر کے دوسروں کے لیے اسوہ حسنہ قائم کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اس اعلان سے کہ زمانے جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے تھے ان سب کا سود چھوڑ دیا گیا۔ کسی سود لینے والے کو سود کی زائد رقم نہیں ملے گی، نہ سود لینے والا زائد رقم لے کر قرض دار پر ظلم کر سکے گا، اور نہ قرض دار سود خار کی اصل رقم میں سے کچھ گھٹا سکے گا، بلکہ اس کی جو اصل رقم ہے وہ اسے پوری کی پوری واپس لوٹائی جائے گی۔ آپ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اسلام کا یہ قانون کسی خاص فرد، طبقے، خاندان یا مسلمانوں کے مالی مفاد کے پیش نظر نافذ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ پوری نسل انسانی کی خیر خواہی اور فلاح و بہبود کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ اسلام نے سود کی ہر قسم کو اس لیے سختی کے ساتھ روکا کہ یہ معاشی استحصال کی ایک بدترین صورت ہے، اور اسلام نے معاشی عدل کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں ان تمام امکانات کو ختم کر دیا ہے کہ مالی طور پر ایک طاقتور انسان کمزور انسان کو مسلسل زیر بار اور مجبور و لاچار بناتا رہے۔ بہرکیف نسل انسانی کی زبردست بھلائی اور خیر خواہی کا یہ قانون اور حکم رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں معاشرے کے مظلوم اور غریب طبقے کی خوشیوں اور مسرتوں کا سامان بنا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.